بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، وہ حرام و بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ المومنون سورہ انعام میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ جہاں بڑے سے بڑے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا ہے، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے۔ چنانچہ فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بھی بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے بہت سی آیات میں زنا کی حرمت بیان کی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آسام جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جہاں ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بو سے وہاں موجود جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو زنا کی اقسام اور ان پر ملنے والی سزاؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے بچے اس گناہ سے اتنا ڈریں کہ اس کے قریب بھی مت بھٹکیں۔ مفسرین نے زنا کی 4 بڑی اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا گناہ۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد تو عورت کا غیر شرعی و غیر قانونی جنسی ملاپ جس کی آخری حد دخول ہے، زنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خبردار زنا کے قریب نہ جانا، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ بنی اسرائیل 32 آیات نمبر 2، نظروں کا زنا۔ غیر مرد کا غیر مردوں کو، غیر عورتوں کو اور غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا کہ جس سے بیمار دل میں فجوری، روح کے اعصاب سے شہوت و ہوس کی آگ بھڑکے، نظروں کا زنا ہے۔ نمبر زبان کا زنا۔ بچوں، جوانوں اور بڑوں کا ایک دوسرے سے بد کلامی، بد زبانی، دشنام طرازی، فحش گوئی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی گفتگو شنید وغیرہ کرنا زبان کا زنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ نمبر 4، دماغ کا زنا۔ کسی مرد یا عورت کا اپنے ذہن میں آزاد جنگلی وحشی جانور کی مثل کسی تخلیقاتی یا تصوراتی شے سے اختلاق و ملاپ، آوارہ سوچ اور دماغ کا زنا ہے۔ ناظرین گرامی، دماغ کا زنا ہے سب سے خطرناک اور ہر گناہ کی ابتدا ہے، کیونکہ جسم، نظر اور زبان کے زنا کی ابتدا بری سوچ سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی تنہائی اور اپنی سوچوں کو پاک رکھو اور ڈرو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔